خوشی کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے اپنا گھر ہمارے ذریعے سے آواز بہت تیز آ رہی تھی تعمیر کرایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا گھر ہمارے ہاتھوں سے تعمیر کروایا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ الحمدللہ اس لائق ہو گیا ہے کہ وہاں نماز ادا کی جا رہی ہے اور جمعہ قائم ہو رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص ذریعہ بن جائے اللہ کے لیے کسی مسجد کی تعمیر کا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اندر مکان بنائیں گے۔ جو لوگ مسجدوں کا تعاون کرتے ہیں وہ سبھی اس فضیلت کے حقدار ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہے جو پوری مسجد بنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو اس مسجد کے کام میں حصے دار ہوتا ہے۔ جس شخص کا بھی جتنا حصہ رہے گا مسجد کی تعمیر میں، انشاءاللہ العزیز وہ اجر و ثواب کا اسی قدر حقدار بنتا چلا جائے گا۔ مساجد کی اسلام میں بہت بڑی حیثیت ہے، اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلے یہی کام کیا، مسجد کی تعمیر کا، اور سب کے ساتھ اس میں برابر حصہ لیتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام عرض بھی کرتے کہ یا رسول اللہ، ہم مسجد کا کام کر لیں گے، ہم اس کے لیے اینٹیں فراہم کر دیں گے، گارا لے آئیں گے، لگائیں گے، بنائیں گے۔ اور صحابہ کرام کو کتنا زبردست شوق تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حصہ لیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میں بھی تو اجر و ثواب کا محتاج ہوں، میں بھی تو اجر و ثواب کا محتاج ہوں، جیسے تم محتاج ہو، جیسے تمہیں اجر و ثواب کی ضرورت ہے، تم اس سے مستغنی نہیں ہو، ایسے ہی اجر و ثواب سے میں کیسے مستغنی ہو سکتا ہوں، میں بھی اس کا ضرورت مند ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شرکت فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی تو اجر و ثواب کا تمہاری طرح محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اللہ کی رضامندی مجھے بھی تو چاہیے۔
اللہ کی رضامندی کا میں بھی طالب ہوں۔ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو ان کاموں سے راضی کیا جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر کتنا عظیم الشان کام ہے۔ اللہ پاک نے مسجد کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا۔ یہ حضرات کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا تعاون فرماتے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ دعا کر رہے ہیں، اتنے بڑے حضرات، ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام تو بہت ہی زیادہ ہے، اور ان کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں سب انہی کی نسل سے تشریف لائے ہیں، انہی کی اولاد میں سے تشریف لائے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کے اندر ہوئے ہوں چاہے ان کے علاوہ کے اندر ہوئے ہوں، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں جن پر نبوت کا سارا سلسلہ ہی پورا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا تعاون فرما رہے ہیں، اور دونوں حضرات پھر یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یہ مخلصین حضرات جن کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہے، اللہ کے مخلص بندے جن کے اندر اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اخلاص سے بھرپور بندے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما۔ آپ کی شایان شان تو نہیں ہو سکا، چاہے کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، لیکن یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کی شایان شان ہے، اس نے جو عبادت کی ہے وہ اللہ کی شایان شان ہے۔ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا عمل یہ اللہ کی شایان شان ہے؟ جیسا حق تھا ویسا اس نے کر دیا، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے وہ تو دعووں سے بہت دور ہوتا ہے، اس پر تو خوف طاری ہوتا ہے، خشیت طاری ہوتی ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ میں اللہ کی شایان شان کچھ کام نہیں کر سکا۔ تو یہ حضرات کعبۃ اللہ کی تعمیر فرماتے جاتے ہیں اور دعائیں کرتے جاتے ہیں کہ یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ پاک نے ہمارے ذریعے سے جو کام لیا ہے مسجد کی تعمیر کا، اللہ پاک اس کو مکمل فرمائے، اور جو اس کی ضروریات ہیں اس کو اپنے خزانہ غیب سے اچھے انداز سے مکمل فرما دے، اس میں اور ترقی نصیب فرمائے تاکہ محلے والوں کو اور سہولت پیدا ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جو شخص جتنا بھی زیادہ اس میں حصہ لے گا اتنا ہی زیادہ وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور حصہ لینے کے انداز طور طریقے مختلف ہیں۔ کوئی اپنے بدن کا استعمال کر رہا ہے، کوئی اپنی جان کا استعمال کر رہا ہے، کوئی اپنی رائے کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کی تحسین میں، تعمیر اور تحسین میں، تعمیر ہے پھر اس کی تحسین، اس کی عمدگی کے اندر اپنی اپنی کوششیں، جو بندہ جس قدر اس میں حصہ لے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے حصہ لے رہا ہے۔
وہ اپنی آخرت کے لیے حصہ لے رہا ہے۔ دینی کاموں کے اندر یہی بات ہے، دینی کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہو مسجد کی تعمیر ہو، مدرسے کی تعمیر ہو، اگر وہ اللہ کے لیے تو وہ قبول ہے، اور اس میں اور کوئی نیت شامل ہو جائے گی تو اس کام میں خرابی آتی چلی جائے گی۔ نیت کی صحت سے ہی اعمال صحیح ہوتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار تو نیتوں ہی پر ہے۔ یہی حال نماز کا ہے، یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہی حال حج کا ہے، یہی حال دیگر عبادات کا ہے۔ ساری عبادات کا یہی حال ہے کہ اس میں جتنا اخلاص ہوگا تو اخلاص کے اعتبار سے اس میں قبولیت پیدا ہوگی اور عمدگی پیدا ہوگی۔ اعمال میں حسن اور قبولیت کا مدار اخلاص پر ہے، اللہ کے لیے ہونے پر ہے کہ وہ کام کس کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے لیے کیا تو قبول ہے، اور اگر اللہ کے لیے وہ کام نہیں کیا تو وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کا ذریعہ بن گئے، ہم اس کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ اللہ پاک اس کو مکمل بھی فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اس کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو ہے مسجد کا تعمیر ہو جانا، پھر ہے اس کے بقا کے لیے محنت کرنا اور اس کی تعمیر میں حصہ لینا۔ ایک تعمیر ظاہری ہے، ایک تعمیر باطنی ہے۔ ایک تو ظاہری تعمیر ہے جو نظر آتی ہے، اور اس تعمیر ظاہری کے بعد اس کی تعمیر باطنی نمازوں سے ہے۔ مساجد کی تعمیر باطنی نمازوں سے ہے، ذکر اللہ سے ہے، وہاں اچھے اعمال کرنے سے ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ۔ یہ ہے اس کی تعمیر باطنی کہ وہاں نمازوں کا اہتمام کیا جائے، وہاں تلاوت کا اہتمام کیا جائے، وہاں بار بار آیا جائے۔ مسجد کی طرف جو شخص آ رہا ہے ویسے بھی آ رہا ہے، یہ عبادت کے لیے آ رہا ہے، نماز ہی کے وقت میں نہیں آ رہا، اور اوقات میں بھی آ رہا ہے، چلو وہاں جا کر میں تلاوت ہی کر لیتا ہوں، کچھ دیر بیٹھ کر وہاں اعتکاف کی نیت سے میں اللہ کے ساتھ مناجات ہی کر لیتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ باتیں کرنی ہے، اللہ کے ساتھ باتیں تو ہر جگہ ہو سکتی ہیں، مسجد میں اور اطمینان ہوتا ہے۔ وہاں آ رہا ہے جو شخص صبح شام اور دیگر اوقات میں مساجد کی طرف آتا جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک کے یہاں بہترین درجات ہیں۔ اللہ پاک اس کے لیے بہترین درجات تیار کرتے ہیں، مہمانداری تیار کرتے ہیں اور اس کا اعزاز کراتے ہیں۔ اعد اللہ له نزلا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں نزول تیار ہوتا ہے، اکرام تیار ہوتا ہے۔ مسجدوں سے محبت رکھنے والے در حقیقت اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اور مساجد تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، خالق الارض والسماوات کی عبادت کے لیے ہے۔ خالق الارض والسماوات کی عبادت ویسے بھی ہر انسان پر فرض ہے۔ ہر انسان جس کے اندر اللہ نے عقل سلیم دی ہے، فکر سلیم دیا ہے، اس پر اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے۔ وہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی مشرب کا ہو، کسی بھی کلچر کا ہو، کسی بھی تہذیب کا ہو، ہر انسان جو عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، اس پر اللہ کی عبادت کرنا فرض بنتا ہے۔ اس لیے کہ اس سے اگر آپ پوچھو گے تجھ کو پیدا کس نے کیا، تو اس کا جواب یہ ہو کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تجھ کو کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، سلاتا کون ہے، چلاتا پھراتا کون ہے، یہ ساری نعمتیں دینے والے کون ہیں؟ یہ ساری نعمتیں دینے والے اللہ ہے، تو عبادت کس کا حق ہوا؟ اللہ ہی کا حق ہوا۔ جب انسان کو وجود بخشنے والے اللہ ہے، اور پھر اس کے وجود کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو مہیا وہی فرما رہے ہیں اور اس کو ترقی تک پہنچا رہے ہیں، تو عبادت پھر انہی کا تو حق ہوگا، یا اور کسی کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ جنوں کی عقل ماری گئی ہے،
وہ کھاتے ہیں اللہ کا، پیتے ہیں اللہ کا، چلتے ہیں اللہ کی زمین پر، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے رزق کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے رزق کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ غلہ جات ہوں اور چاہے پھل فروٹ ہوں، اور عبادت کر رہے ہیں کس کی؟ پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ پتھروں کی عبادت کرنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی ذلت ہے، رسوائی ہے، اور تباہی اور بربادی ہے، اور خسارہ ہے۔ سورج اور چاند کی عبادت کرنے کی گنجائش نہیں، جن کے کچھ ظاہری فائدے ہیں، سورج اور چاند کے ظاہری فائدے ہیں، وہاں بھی گنجائش نہیں۔ جنہوں نے ان کو پیدا کیا ان کی عبادت کرو نا، جنہوں نے چاند کو پیدا کیا، جنہوں نے سورج کو پیدا کیا، جنہوں نے آسمان کو پیدا کیا، جنہوں نے زمین کو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والے خالق ہی اصل عبادت کے لائق ہیں۔ تو جن چیزوں کے اندر ظاہری طور پر بھی کوئی نفع نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، جن کو ہم اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، جو ایک مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، ایک مچھر کو نہیں ہٹا سکتے، کتے کو نہیں ہٹا سکتے، کوئی چیز چھین کے لے جائے اس کو نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ایسے بے جان، کمزور، بے حس اشیاء کی انسان عبادت میں لگ جائے، یہ انسان کی عقل کا سب سے بڑا کیا فتور ہے، قصور ہے اور المیہ ہے۔ یہ اس کے لیے سب سے المناک بات ہے۔ وہ خود تو بے عاقل ہے ہی، دوسروں کو بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو عقل مند انسان ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی میری طرح بن جائے۔ یہ اس سے بڑی ضلالت ہے، ضلالت پھر ضلالت بالا، پھر ضلالت کے اوپر ضلالت، ظلمات بعضها فوق بعض۔ جب انسان ضلالت کے اندر گر جاتا ہے تو پھر اس کو ایسی ہی باتیں سوچنی ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ غیر اللہ عبادت کے لیے نہیں ہے، وہ تو خود اللہ سے مانگنے والا ہے، وہ تو بڑے سے بڑا پیغمبر، فرشتہ اور ولی، وہ تو اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ کل لہ قانتون، کل لہ عابدون، سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو رکوع کرنا، ان کو سجدہ کرنا، یہ اپنے لیے سعادت جانتے ہیں۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے اللہ کی عبادت، اور سب سے بڑی ضلالت، سب سے بڑی غوایت، سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان وہ ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اس سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو پریشان کرنا، اور ان مقامات کو تباہ کرنا، برباد کرنا جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ لوگ ظالم ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ وہ ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں جو ایسے مقامات کی توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اللہ پاک ان سے انتقام لینے والا ہے، اور اللہ پاک چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ظالم انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ظلم سے بچ جائے گا، نہیں، اللہ پاک کی جب گرفت آتی ہے تو آ ہی جاتی ہے، اس میں دیر تو ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بچ جائے۔ اللہ پاک عقل سلیم نصیب فرمائے۔ خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، اہل محلہ کے لیے مبارکبادی کی بات ہے کہ ہمارے ان دوستوں نے ماشاءاللہ اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور الحمدللہ ایک حد تک اس میں کامیاب ہوئے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے آج یہ دن بھی دکھایا کہ وہ اس میں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھیں گے، اور اس کو ماشاءاللہ سب مل کر اس کو ذکر سے، تلاوت سے، نمازوں سے آباد کریں گے، اور اس میں یہ اعمال کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، اللہ پاک کی رضا حاصل کریں گے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اچھے انسانوں کا ساتھ اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھے انسانوں کا ساتھ اختیار کرتے رہو، جن کی صحبت سے تمہاری روحانیت میں ترقی ہو، تمہارے علم میں ترقی ہو، تمہارے عمل میں اضافہ ہو، تمہاری اچھی فکر میں اضافے ہوں، اچھی سوچ پیدا ہو تمہارے اندر، اور بروں کے پاس ہرگز مت بیٹھو، جن کے عقائد خراب ہیں، جن کے معاملات خراب ہیں، جن کے افکار خراب ہیں،
جن کے اعمال خراب ہیں، جن کے مزاج خراب ہیں، ایسوں کے پاس مت بیٹھو۔ ان کیسوں کے پاس بیٹھنے سے سوائے اس کے کہ تمہارے اندر خرابی پیدا ہوگی، تم جرم کے عادی بنو گے، تمہارے عقائد خراب ہوں گے، تمہارے افکار خراب ہوں گے، تمہارے اخلاق خراب ہوں گے، تمہارے معاملات خراب ہوں گے۔ جن لوگوں کے پاس بیٹھ کر انسان کے عقائد بگڑے، اعمال بگڑے، افکار بگڑے، اخلاق بگڑے، ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور خود بھی رہنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی دور رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر برائی سے اور ہر شقاوت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنہیں سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھ